الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدیٰ اما بعد۔ واجب الاحترام شرکائے محفل، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر سے پہنچا۔ ایک پروگرام اور تھا، الفرقان اکیڈمی ہے، وہاں قرآن مجید حفظ کیا تھا بچوں نے، انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا، وہ دیر سے پہنچے۔ قصور تو ان کا ہے، مگر بہرحال یہ غلطی ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی میں آپ کے سامنے آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی ایک بہت بنیادی بات ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اور سورہ احزاب میں منافقین کی ایک بری خصلت کا ذکر فرمایا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ احد میں جب شکست ہو گئی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان شروع کیے کہ اللہ اگر ہے تو اب وہاں کیوں نہیں ہماری مدد کی، اور فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ تو طرح طرح کے خیالات ظالموں نے اپنے ذہنوں میں پیدا کیے، لوگوں میں بھی پھیلانے شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ظن سو جو ہے، اس سے کوئی شخص خالی نہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے۔ میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لینا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں، گلہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا۔ اس بیماری سے شاید ہی کو بچا ہوا، جو زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ زبان کی حد تک ہے، ورنہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمت، اگر اس بیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفت سے نجات پائی۔ بہت مشکل نجات پاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناگوار نہیں محسوس ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو سے یک دم وہ زلزلہ سے مارے گئے، کہیں سیلاب آتے ہیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں، جانور تک ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت دشوار مر رہا ہے۔ ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، یہ سب اتفاقات ہیں، یہ پلیٹیں سلٹ کر آ گئیں، یہ ہو گیا، کوئی خدا نہیں، اور اگر خدا ہے تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنی بہنیں بیچاری بے سہارا رہ، کیا کر رہا ہے؟ یا وہ رحیم نہیں ہے، نادان ہے، ظالم ہے۔ ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ جب رسول اللہ زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وعدہ تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آ رہا، اور اللہ نے وعدہ پورا تو کیا، فتح ہو رہی تھی، مگر لوگوں نے غلطی کی، درہ چھوڑ دیا، مگر الزام اللہ پر لگانے لگے کہ اللہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو یہ انسان کی کوتا نظری کہ کائنات کے اسرار اور رموز کو نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا، تو اس سے ذہن میں یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں، اور جو ملحد اور بے دین لوگ ہوتے ہیں ڈیریے، وہ اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں، دانشور بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، یہ سارے اتفاقات ہیں، انسان کے اعمال اور اخلاق سے ان مصائب کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں کہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، نہیں، بس یوں ہی ہوتا، یوں ہی۔ حالانکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ یہاں کوئی بات اتفاقیہ ہوتی ہے۔ آپ سب اہل دانش آپ کی خدمت میں، اسی لیے یہ موضوع میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مانا جائے کوئی خدا ہی نہیں۔ اگر خدا ہے اور اس نے دنیا بنائی ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد اس کے نظم سے، اس کی تدبیر سے، اس کی مینجمنٹ سے مستعفی نہیں ہو گیا۔ کائنات اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کی وہ براہ راست نگرانی کر رہا ہے، ان ٹچ ہے، وہ ایک ذرہ حرکت نہیں کر رہا جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا۔ اس لیے اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر، اور اس کو سائنسی کہنا نقطہ نظر کہ یہ بس یہ چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جیسے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بڑی پیاری بات، کہ یہ سائنسدان جو ہم ان کی بات کی تردید نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں تو پھر ذرہ آ جاتا، بات تو یہ کہ یہ علت کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا، مگر حکمت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کرنے والا پلیٹوں کو کیوں ٹکراتا، طوفان کیوں آتے،
ہوتا تو یہی ہے کہ بارشیں ہوئی اور زیادہ طوفان، مگر یہ خود بخود ہوتے ہیں۔ اگر خود بخود ہوتے ہیں تم لوگ ڈریے اللہ کے منکر، اور اگر اللہ کرتا تو اس کی کوئی ریزن ہے، بغیر حکمت کے وہیں کرتا۔ فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، دانا آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی اور یہ غلط خیالات قرآن نے ان کی نشاندہی کی۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس سے چھٹکارا پا گیا، اور آپ دیکھیں گے یہ بڑے لیول پر نہیں چھوٹے پر بھی ہے، کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اس کو گلا کہ میں مرد کیوں نہیں بنی، مرد رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں بنے، یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا اس پر کوئی مطمئن ان تن جو من ذی عظیمت۔ ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس بیماری سے تو نجات پا گیا اللہ کے گلے اور شکوے سے، تو نے بڑی مصیبت سے اور بڑی آفت سے نجات پائی۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُقَ ناجیہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، گلا ہی ہے کہ مجھے ایک کار ملی ہے، 2 کیوں نہیں ملی، ایک مجھے کارخانہ نصیب ہوا، 10 کیوں نہیں ہوئے، شکایت ہی شکایت۔ اسی لیے دین کہتا ہے کہ رب کے بارے میں برا گمان نہ پیدا کرو۔ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے نا وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے تجویز کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح اور حمد سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی فرماتے ہیں 100 مرتبہ صبح اور شام جو پڑھے گا جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں گے بخشے جائیں گے۔ یہ بنیادی نظریہ درست ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کوئی کام غلط نہیں کرے، وہ بے عیب ہے، کیوں غلط کرے گا؟ وہ جاہل ہے، نادان نہیں ہے، حکیم نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، اور رحیم نہیں ہے، ظالم ہے۔ جو بھی کہو گے تم اللہ پر ایک دھبا لگاؤ گے، حالانکہ وہ ان سے پاک ہے، تم سے زیادہ جانتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور رحیم بھی ہے۔ جو تمہیں ترس آتا نا کسی یتیم بچے پر، یہ رحم اسی نے تمہارے دلوں میں پیدا کیا نا، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ لوگوں پر کیا گزرتی، اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ خواہ خواہ دنیا کو تباہ کر رہا۔ اگر اللہ کو تم سبحان اللہ و بحمدہ مانتے ہو کہ اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑھے لکھیں ایک نیگیٹو پہلو ہے، سلبی، کہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں، جتنے عیب ذہن میں آتے ہیں نا کہ بیوقوف ہو، ظالم ہو، نادان ہو، کھلنڈرا ہو، سب ختم کر سبحان اللہ سے، کہ سب سے پاک۔ اور وب حمدہ پازیٹو ہے کہ ہے پھر کیا، ساری خوبیاں اس میں جمع، عیب کوئی نہیں ہے، خوبیاں ساری ہیں۔ جب ایسا مانا تو پھر شکایت کیوں پیدا ہوگی؟ اسی لیے فرماتے ابن قیم لمبی ہے نظم، فرماتے فلا تظن بربک ظن سوء، اپنے رب کے بارے میں تلاشی لیتا رہے اپنے ذہن کی، کبھی تیرے دل میں برا گمان پیدا نہ ہو، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ فإن اللہ اولیٰ بالجمیل، اللہ تو اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں نیک سوچے کہ اس نے جو کیا بالکل یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی لیے ایک دعا جو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بڑی پیاری دعا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، آخر اس کا میں پڑھوں گا صرف حتی لا احب تاخیر ما جلتا ولا تعجیل ما اخر، اتنا ہو جاؤں تیرے ساتھ کہ جو تو نے لیٹ کیا ہے میں اس کو جلدی نہ چاہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا، مانوں کہ لیٹ ہی ہونا ٹھیک ہے، اور جو تو جلدی کرے اس کا میں مؤخر ہونا نہ پسند کروں۔ میں تجھے حاکم مانوں، تجھے ڈکٹیشن کیوں دوں، میں تجھ سے زیادہ عقل مانوں کہ تجھ کو بتاؤں تجھے کیا کرنا چاہیے۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن تو کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عدل است، یہ ہے دین جو ہر مصیبت ہر زلزلہ کے وقت آدمی کہتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر راضی رہے، تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا بہتریاں۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن تو، عاجزی کے ساتھ گردن رکھ دے سامنے اس کے، اور مان کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عدل، کہ جو عادل حاکم کر رہا وہی عدل ہے۔ اور اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، تم سطح کو دیکھتے ہو اور ظاہر بین ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر پردہ اٹھا دیا جائے، دکھایا جائے کہ یہ امواج کا تلاطم ہے نا، لہریں جو ٹکرا رہی ہیں، اس کے نیچے موتی پرورش پا رہے ہیں، یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جھاگ ہے، اس کے نیچے بہت قیمتی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے، تمہیں نہیں معلوم ہوتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو آپ دیکھ لیں نا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، بیڑی میں سراغ کر دیا، حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا، انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایہ نہیں لیا، ان کا تختہ توڑ دیا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور گاؤں والوں سے جا کر کھانا مانگا، ان کمبختوں نے مہمانی نہیں کی، انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا، تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام دیوار بنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمی، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا، مزدوری لے لیتا، تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوا۔
اللہ کے حکم سے جب راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے، جو دیریا نہیں ہے، جو کمیونسٹ نہیں ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو فرشتوں کا، کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتا، تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا، صرف ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو تو خود بتائے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا یہ لوگ، اعتراض کے معنی میں اس کو فرشتوں کی کیا مجال اللہ کے سامنے اعتراض کرے، استفہام تھا، پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے، چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا، فساد ہوا بھی نا، جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا فساد تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں جٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئے کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، فعل مختار جو ہوگا، خطرہ تو تھا، مگر وہاں یہ کائن یارم مالا تارم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو انہوں نے بھی یہی کائن نہ کان تلالیم رکھی، ہم وہی جانتے جو تو بتائے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا، اور صرف جانتا نہیں حکیم، کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق، وزڈم کے مطابق، تو کوئی کام غلط نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن، ایران میں بھی زلزلات، بڑی تباہی ہوئی، تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ماں برضائے خدا راضی ہنستے ہیں، کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا دیتا، بے دین اس سے محروم ہے، ان کو خزانے مل جائیں، وہ جہان کے مالک بن جائیں، اس اطمینان قلب سے محروم ہے۔ وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر، اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش سے لے کر تا تسرا تک ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے، مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا، آپ سب اہل علم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا۔ لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں، مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم بھی جیسا کر لیں سمجھ، تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا علم اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہیں، وہ غیر محدود۔